یہ بات ہے اس جیت کی جس کا انتظار صدیوں سے تھا، یہ بات ہے اس راستے کی۔ اس سورت کی ہر آیت میں ایک عظیم خوشخبری بھی ہے اور ایک گہرا دکھ بھی چھپا ہے، جو دشمنی سے شروع ہوا اور محبت پر ختم ہوا۔ یہ بات ہے سورہ النصر کی۔ سال تھا 8 ہجری۔ مکہ کے مشرکین نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا نکلا، آج دلوں کو فتح کرنے کا دن ہے، تلواروں کا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مکہ کو پرامن طریقے سے فتح کیا جائے گا۔ وہی لوگ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی آج خوف سے کانپ رہے تھے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فتح کی خبر ہے، لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ مبارک ہو لوگو، مگر میرا دل اپنے محبوب کی جدائی کی آہٹ سن رہا ہے۔ جہاں سب خوش تھے وہاں سب سے پرانا ساتھی کیوں رو رہا تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4294 میں آتا ہے کہ حضرت عمر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا کہ اس سورہ کا گہرا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک جیت کی خبر ہے یا کچھ اور؟ اس سورہ کا اصلی مطلب کیا ہے؟ سب نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فتح دے دی، اب اللہ کی تعریف کرو۔ لیکن جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے وہ بات کہی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مل گئی تو سمجھ لیجئے آپ کا مشن پورا ہوا۔ یہ سورہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارا دین مکمل ہوا اور ہمارے نبی کا سفر آخرت شروع ہوا۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اتنی بڑی جیت کے بعد اللہ نے وکٹری پریڈ کا حکم نہیں دیا بلکہ استغفار کا حکم دیا۔ سبحانک و بحمدک، اے میرے مالک میری ہر خطا معاف کر دے کہ تو ہی بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ النصر ہمیں سکھاتی ہے کہ جب آپ کامیابی کی بلندی پر ہوں تب اللہ کے سامنے سب سے زیادہ جھکیں۔ کامیابی غرور کے لیے نہیں ہوتی، کامیابی تو اپنے رب کے سامنے سجدے میں گرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگلی بار جب آپ نماز میں یہ سورہ پڑھیں تو اس منظر کو یاد کیجیے گا جب دین مکمل ہو رہا تھا۔ ہم نے پختہ عزم کیا ہے کہ قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں پر مبنا یہ بصری سلسلہ جاری رکھیں۔ چلو مل کر قرآن کا یہ نور پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا مشن ہے۔ اس نور ہدایت کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔